أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. سورہ حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 11 اور 12 دوسرے رکوع کی یہ دو آیات ہیں. اس کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کو انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس کے ترجمے سے قبل اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 4 ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، جو تمہارے برآمد ہونے تک صبر کرتے تو ان کے لیے بہتر ہے. اس آیت کے اندر لفظ حجرات سے ماخوذ ہے. یہ سورج کا جو نام ہے وہ اس کے اندر آیت میں کتنے اصطلاح سے آیا ہے لفظ حجرات اس سے ماخوذ ہے. اور اس کا شانِ نزول تو جس تک یعنی زمانۂ نزول اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر جو آیت نمبر 4 جو میں نے اس کا بھی ترجمہ بھی منقطع سے سنایا ہے، وہ بنی تمیم ایک قبیلہ ہے، قبیلہ تھا. اس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطہرات کے حجروں کے باہر آ کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دے رہے تھے. تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے ان کا اس وفد کا اس طرح سے آواز دینا اسے ناپسند کیا اور اس کے حوالے سے کبھی آیات نازل ہوئی کہ وہ بے عقل ہے، انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ چیز غلط کر رہے ہیں. یعنی وہ صبر کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باہر آنے تک کا تو زیادہ بہتر ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ جو ان کا وفد آیا تھا یہ سن 6 ہجری، ہجرت کے چھٹے سن 9 ہجری، ہجرت کے 90 سال کے بارے میں آتا ہے کہ آیا یعنی یہ وفد وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا. اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو آیت آگے ہے یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے ایمان لانے والا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کرو. تو یہ جو آیت ہے یہ عقبہ بن ولید بن عقبہ کے بارے میں سے ماخوذ ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا ایک بنی مطلق شاید قبیلہ تھا اس کی طرف کہ وہ اس سے جا کر زکوٰۃ کی وصولی کریں. اور وہ جاتے ہیں اور راستے میں کسی وجہ سے وہ پلٹ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا اور وہ خدا نخواستہ میری جان کے در پہ ہیں اور مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فوراً جو ہے وہ پلان ترتیب کیا اور اس چیز کی سرکوبی کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس قبیلے کے خلاف جا کے کارروائی کی جائے. ابھی اس چیز کی یعنی بارے میں کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک وفد روانہ کر دیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ روانہ کرنے والے تھے. اتنے میں اس قبیلے کے ایک سردار جو کہ زوجہ مطہرہ جو تھیں حضرت جویریہ، ان کے والد صاحب زرار نام تھا ان کا، وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے ان کا علم ہوتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتاتے ہیں. تو ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی اور ولید بن عقبہ سے ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی اور نہ بجائے یہ ملاقات ہوگی بلکہ تو دور کی بات ہے کہ ہم قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ بھی نہیں دینا چاہتے. تو اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی کہ یا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے
تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو۔ تو اس حوالے سے چیز، اور یہ جو ولید بن عقبہ ہیں یہ فتح مکہ کے بعد جو ہے اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ ان جو روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر مختلف موضوعات کے حساب سے جب آیات نازل ہوئیں تو ان کو یکجا کر کے ایک صورت میں اکٹھا کیا گیا۔ یہ تو رہا اس صورت کا تعارف۔ مزید یہ کہ اس صورت کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اسی طرح جو دیگر جو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بالخصوص اس میں مسلمانوں کو جو ہے توجہات دلائیں کہ یا الذین آمنوا لا تقدموا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھ جاؤ، لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی اور بلند نہ کرو۔ تو یہ جو ابتدائی 4-5 آیات ہیں اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے جو ہے باقاعدہ مسلمانوں کو ہدایت دی کہ نبی کا مقام کیا ہے اور اس کا احترام اور اس کے حوالے سے سینسٹی لیول ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہی کہ تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس حوالے سے آیات ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی اس صورت کے اندر آتا ہے کہ یا الذین آمنوا، جس کے یا الذین آمنوا جس کے اندر یہ آیت ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ آپس میں مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اگر ان کے درمیان کوئی آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو ان کے درمیان مسلمانوں کو کس طریقے سے ان کے درمیان باہم دوبارہ سے ان کی اصلاح کرنی چاہیے، ان کی صلح کروانی چاہیے، اس حوالے سے آیت آتی ہے۔ پھر اسی صورت کی دوسرے رکوع کے اندر یہ جو بھی ہم نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، اس کے جو اخلاقی صفات ہے مسلم معاشرے کے اندر کے، جس کے وہ صفات جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے اور وہ صفات جو مسلمانوں کے اندر نہیں ہونی چاہیے، مطلب وہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے فساد فی الارض برپا ہو سکتا ہے، یا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے آپس کے باہم تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں، اور وہ آگے بڑھ کے کسی فتنے کا سبب بن سکتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنے کی اور ان کی حرمت کی طرف یہاں پر ذکر آیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر مرتبے کا مقام دیا کہ تمہارا جو مقام ہے، یعنی تم فلاں قبیلے سے ہو، تم فلاں قبیلے سے، یا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں قبائل میں اور مختلف گروہوں میں بانٹا ہے۔ مگر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ یہ جو تمہیں بانٹنا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے اندر جو ہے کسی وجہ سے شیخی نگارو کہ میں تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تو تعلق فلاں گروہ سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے، میں اس برتر قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تم کو برتر قبیلے سے تعلق ہو۔ تو اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ قبائل اور یہ تمہیں جو ہے مختلف گروہوں میں نہیں ڈالا، ہماری پہچان صرف یہ پہچان کے لیے ہے، ورنہ اصل میں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک مکرم وہ ہے، مقرب وہ ہے جو تقوی میں بہتر ہے۔ پھر اسی طریقے سے صورت کے آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ اصل مطلوب شخص کون ہے، مومن جو ہے وہ کون ہے، ورنہ ایک عام شخص جو کہ اس بات کے دعوے دار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور بندے ہیں، تو اس بات کا صرف اقرار کر لینے سے بندہ مسلمان تو ہو سکتا ہے، اس کا نام مسلمانوں والا تو ہو سکتا ہے، مگر وہ اللہ رب العالمین کا مطلوب مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا عمل بھی اس حوالے سے اس کے ایمان کے تابع ہو جس چیز کا وہ اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ صورت کا مختصر سا تعارف تھا۔ تو اب ہم ان آیات کی طرف آتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر نا، اس قرآن کا مخاطب انسان ہے، اور انسان کو 2-3 انداز میں مخاطب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کے حوالے سے خصوصی ہدایات دی۔ یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، یہ بھی انسان ہی تھے تو ان کو مخاطب کیا گیا۔ اور یا ایھا الناس، اور اے انسانوں، جس کے اندر مسلمان اور کفار سب کو مشترکہ طور پر مخاطب کیا گیا۔ تو یہاں بالخصوص میں اور آپ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں کر کے مخاطب کہا گیا کہ اے ایمان لانے والوں، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہ تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے درجے میں اللہ کے نزدیک بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہم، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے کہ ہو سکتا ہے وہ عورت جس کے مذاق اڑائی جا رہے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مکرم ہو یا مقرب ہو۔ یہ جو 2 اللہ رب العالمین نے الگ الگ، اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے یہ کہ
تمسخر کیوں اڑاتا ہے، کسی کا مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ تاکہ اس کو سن کر اس فرد کے حوالے سے دوسرے لوگ ہنسیں، اس کی جگ ہنسائی ہو، اس کا مذاق اڑے، اس کا رتبہ تھوڑا کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ تو دراصل یہی مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک فرد کسی دوسرے فرد کا مذاق اڑاتا ہے یا اسے کمتر سمجھتے ہوئے کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اسے تکلیف پہنچے گی۔ اور ساتھ میں یہاں پر یہ بھی ارشاد فرمایا، لیکن ہر وہ کام سے روکا جائے گا جس سے آپس کے تعلقات میں گراڑ پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ مذاق نہ اڑاؤ ایک دوسرے کا، اور کس طرح سے نہ اڑائے کہ کوئی مرد کسی مرد کا نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا نہ اڑائے۔ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم میں سے کوئی مرد اور عورت ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، یہاں مردوں کا اور عورتوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ اس سے ایک حکمت یہ بھی نظر آتی ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر یہ جو مخلوط اجتماعیتیں ہوتی ہیں، ایسا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس ہدایت کے ذریعے سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مردوں کی محفلوں کے اندر یہ تصور ہے کہ وہ مرد کی محفل میں ہوں گے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کا کہیں ایسے موقع ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا دیں۔ اسی طریقے سے عورتوں کی محفل میں عورتیں آپس میں اس گناہ کی طرف راغب ہو سکتی ہیں، مگر مسلم معاشرے کے اندر اس چیز کا تصور بھی نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ کوئی مرد کسی عورت کے بیٹھ کے محفل میں بیٹھے اور وہ اس کا مذاق اڑا رہا ہو، کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس وجہ سے یہاں پر یہ بات دونوں علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی ہیں۔ تفاسیر کے اندر اس چیز کا اشارہ اسی طرح سے ملتا ہے۔ تو پہلی چیز جس سے روکا گیا کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا الذین آمنوا ان جاءکم یا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم۔ اور ایک یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام نہ لگاؤ، مگر یہ جو لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کسی پر الزام لگاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے ذہن میں یعنی صرف یہ الزام نہیں ہے، اس کے اندر تانا بھی آتا ہے، تانے کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ تو جب انسان کسی کے تان کستا ہے یا پھر کسی کو تانا دیتا ہے تو اس سے پہلے دراصل اس کے دل میں وہ غبار جمع ہو رہا ہوتا ہے جو اس فرد کو صرف راغب کرتا ہے کہ وہ کسی پر تانا کسے یا کسی کے اوپر اس کو الزام تراشی کرے اور کسی کے بارے میں بدگوئی کرے، بدگمانی کرے کسی کے بارے میں۔ تو یہ سب چیزیں الزام کے اندر آتی ہیں۔ تو ولا تلمزوا انفسکم، کیونکہ جب وہ کسی پر الزام لگانے کی طرف شروع کرتا ہے تو وہ اس بات کا موقع دیتا ہے دوسرے کو کہ وہ دوسرا فرد بھی اس کے اوپر الزام لگائے یا اس کا جواب دے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا جو ترجمہ کیا گیا وہ اس طرح سے کیا گیا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کا جو ہے مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے پر تان نہ کسو، ایک دوسرے پر کی حوالے سے بدگوئی نہ کرو۔ پھر اس کے بعد ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، بہت عمومی طور پہ اختیار کر لی گئی ہے اور سرائیت کر گئی ہے۔ پہلے ہم ذاتی سطح پر اس چیزوں کو ہمارے اندر ہی معاشرے میں نظر آتی تھی کہ کسی کو ہم نے گنجا کہہ دیا، کسی کو ٹکلا کہہ دیا، کسی کو لنگڑا کہہ دیا، کسی کو بولنے کے حوالے سے اس کو کوئی نام دے دیا، کوئی چھوٹا ہے تو اس کو یعنی قد کے حوالے سے اس کا کوئی برا نام رکھ دیا۔ یہ چیزیں انفرادی سطح پر نظر آتی تھی، اب یہ چیز اجتماعی سطح پر اور معاشرے کے اندر پھیلتی جا رہی ہیں کہ اب ہم کہنے کو تو یہ سیاسی الزامات رکھتے ہیں کہ ہم نے کسی کو جو ہے گنجا کہہ دیا، کسی کو جو ہے چور کہہ دیا، کسی کو جو ہے غزانی کہہ دیا، کسی کو ہم نے منافق کہہ دیا۔ یہ معاشرے کے اندر ہمارے پھیلتا جا رہا ہے، بہت کامن، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ یہ تو سیاستدان ہے، یہ تو ہے ایسے، اور ہم نے ان کے بارے میں جو تھوڑا بہت سنا ہے جس کی ہمیں تحقیق بھی نہیں ہے، جس بارے میں بس ہم نے کہیں پڑھا ہے، کہیں خبروں میں سنا ہے، کہیں ادھر ادھر چیزیں، ان کو سب کو آپس میں مشترک کر کے ہم نے ان لوگوں کو وہ نام دینا شروع کر دیا اور ان کو ہم اس طرح سے باتوں میں پکارتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، معاشرے کے اندر دیگر چیزوں کے اندر بھی تو کسی کو اس کے نام جو اس کے والدین نے نام رکھا ہے اس طرف ترغیب دی گئی کہ اس کے اچھے نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے اور اس کے نام کے ساتھ کوئی برے القاب نہ رکھے جائیں، اس کے برے نام نہ رکھے جائیں۔ تو جہاں پر منع کیا گیا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ جو برائیاں بتائی جا رہی ہیں یہ فسق کی نشانیاں ہیں، یہ فاسق فرد کی نشانیاں ہیں۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ اگر ایمان لانے کے بعد بھی کوئی فسق میں نام پیدا کرتا ہے تو یہ بہت بری بات ہے۔ بعد الایمان ومن لم یتب،
اور جس نے توبہ نہیں کی فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو توبہ نہیں کرے گا کوئی گناہ کر کے، کوئی برائی کر کے، کوئی اس پہ اصرار کر کے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ دراصل اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے۔ وہ معاشرے کے اندر تو چلے ظلم کر رہا ہے، وہ اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس اپنی آخرت بگاڑ رہا ہے، اپنی جو آخرت ہے اس کو خراب کر رہا ہے، تو وہ تو ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان لانے ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بھی بچو۔ اجتنبوا کثیرا، سارے گمان سے منع نہیں، بہت سے گمان، زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے لگو گے تو اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ تم جو ہے کوئی غلط گمان کر بیٹھو کسی کے بارے میں، کوئی بدگمانی کر بیٹھو، تمہارے دل میں اس کے حوالے سے یعنی برے خیالات آنے شروع ہو جائیں، تم اس کو برا گمان کرنا شروع کر دو۔ تو اس لیے کہا گیا کہ یا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا، اجتناب کرو، بچو اس چیز سے کہ کثیرا بہت زیادہ کرنے سے، زن سے، کہ بعض زن جو ہیں، بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہیں۔ یہاں پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک گمان تو یہ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں، یا اللہ رب العالمین کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھا گمان کریں، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کی ترغیب دی گئی، آپ یہ گمان کریں۔ ایک گمان یہ ہے کہ جو عدالت کے اندر قائم کیا جاتا ہے، مختلف شواہدات کی روشنی کے اندر جو جج ہوتا ہے وہ کسی یعنی ان نتائج، اس شواہد کی بنیاد پہ کسی چیز کا گمان کرتا ہے، ایک گمان یہ ہے۔ ایک گمان یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ بھائی کوئی نہیں آیا، جب سپوز آپ دوستوں کی محفل تھی، بلایا گیا اور اس میں بلانے کے بعد وہ بندہ نہیں آیا تو ایک فرد نے وعدہ دی یار یہ ہمیشہ سے کبھی کروا دی، یہ ہمیشہ سے ایسے کرتے ہیں کہ یہاں چلا گیا ہوگا، یہ انداز ہے ہمارے گمان کے، تو یہ برا گمان ہے۔ تو اس میں سے جو اچھے گمان ہے اس سے منع نہیں کیا گیا، جو ضروری ہیں، جو جیسے عدالت کی میں نے مثال دی، جیسے اچھے گمان کرنے کی، اس کو نہیں منع گیا، مگر ایسے گمان جو انسان کو برائی کی طرف لے جا سکتے ہوں، یا گناہ کی طرف لے جائیں، یا انسان کو کسی غلط گمان کے نتیجے میں غلط راستے پر لے جائیں، یا اس سے انسان کے آپس کے تعلقات بعد میں پتہ چلے گیا تمہارے بارے میں یہ بات یہ کہہ رہا تھا، اس سے آپس میں دل دور فاصلے اختیار کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا، اور تجسس نہ کرو، کسی کی توہ میں نہ لگ جاؤ، کسی کے عیب کو تلاش کرنے میں نہ لگ جاؤ، کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کی تلاش میں لگ جائے، اور جس کے عیب کی تلاش میں اللہ رب العالمین لگ گیا اس کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ تو کسی کے تجسس میں نہ لگو، اس کے واقعہ بہت ملتا ہے تفاسیر کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ حضرت عمر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب وہ خلیفہ تھے تو گزر رہے تھے تو ان کو کسی گھر سے جو ہے گانے کی آواز آئی، اور تجسس ہوا، دیوار کے اوپر چڑھے، دیکھا کہ اندر تو شراب بھی پڑی ہوئی ہے اور ایک عورت بھی وہاں پر موجود ہے، تو دیوار ٹوٹ کے اندر آ گئے، اور اس سے دوبارہ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں کوئی جو ہے دیکھ نہیں رہا ہے، تمہیں کوئی جو پکڑ نہیں سکتا کہ تم چھپ کے کوئی گناہ کر لو گے، تمہیں کوئی دیکھے گا نہیں۔ اور اس شخص نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، فیصلہ کرنے میں ذرا جلدی نہ کیجیے گا، آپ مجھ سے ایک غلطی ہوئی ہے، آپ سے تو تین غلطیاں ہوئی ہیں، آپ نے جو ہے وہ میرے بارے میں اول تو تجسس کیا، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میرے دروازے سے آنے کے بجائے میرے جو ہے دیوار ٹوٹ کے آئے، اور پھر آپ تیسرا یہ کہ آپ اجازت دے بغیر میرے گھر میں داخل ہوئے، تو آپ سے تو تین غلطیاں ہوئی ہیں۔ حضرت عمر کو اس بات کا ادراک ہوا، مگر پھر اس کو اصلاح کی، اس کی تلقین کی، اس سے وعدہ لے کہ وہ اس سے اجتناب کرے گا جو جس گناہ میں وہ ملوث تھا، اور اس سے وہاں سے چلے گا۔ معاشرے کے، اسلامی معاشرے کے اندر بہت تجسس سے بھی منع کیا گیا ہے، تجسس کہ آپ کسی کی توہ میں لگ جائیں، کسی کے عیب کی تلاش میں لگ جائیں، یہ صرف انفرادی سطح پر نہیں، ریاستی سطح پر بھی ہے۔ ہمارے یہاں ایجنسیز کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے بعض اوقات اسے جائز سمجھا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو، وہ ایکسٹریم لیولز پہ جا کے کسی مسلم معاشرے کے اندر ریاستی اداروں کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب انہیں اس بات کا خدشہ لاحق ہو جائے کہ یہ کوئی شر پھیل جائے گا اس کی وجہ سے، تو اس وقت اس کو اجازت دی کہ اس کے عیب کی یعنی اس کی تلاش، تجسس کیا جائے اور جاسوسی کی جائے۔ ورنہ جس طرح سے ہمارے یہاں کامن ہے کہ خون ٹریپ ہوتے ہیں، پھر چیزیں ہوتی ہیں، ہم معاشرے کے اندر بھی کسی کو
کسی کے بارے میں وہ کر رہا ہوں تو فوراً اس کی توہ میں لگ جاتے ہیں کہ پتہ چل جائے تو ہمیں کہ بھائی اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس فلاں چیز کی کیا ہو رہی ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ جاسوسی کی ایک دو جو صورتیں ہیں اس میں میرے ذہن سے بھی آئی تھی، اچانک سے نکل گئی۔ بہرحال کچھ شکلیں ایسی ضرور ہیں جس میں اس کی اجازت ہے، مگر وہ پھر بھی انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جاسوسی سے، کسی اس کے تجسس میں انتہا میں چلے جانے سے۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے بچو۔ ولا یغتب، اور نہیں کرو ایک دوسرے کی غیبت کے۔ غیبت کرنے سے کیوں منع گیا؟ بہت عموماً اسی آیت کے اندر ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کی تشبیہ اس چیز سے دی گئی، لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، دیکھو تم خود اس سے کراہت محسوس کرتے ہو، تم خود اس سے تمہیں گھن آتی ہے کہ ایسا ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ اس کی تشبیہ بالکل اس سے دی گئی ہے۔ اور غیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کسی فرد کی کسی برائی جو اس کے اندر موجود ہو اس کے بارے میں کوئی بات اسی غیر موجودگی میں کرے، یہ غیبت ہے۔ لوگ اسے جائز سمجھتے ہیں، بھائی اس کے اندر یہ خرابی موجود ہے، جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ بات جو کسی فرد میں نہ ہو اور پھر اس کے بارے میں کی جائے تو یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تو یہاں منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، تو یہ چیز اتنی ناپسندیدہ ہے جس کی مثال دی گئی کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا جیسا ہو۔ میں فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اس سے توبہ طلب کرتے رہو گے، اس سے جو ہے اپنی رہنمائی طلب کرتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ کی تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، اسے تم توبہ مانگو گے وہ توبہ انشاءاللہ قبول کرے گا۔ اور رحم کرنے والا ہے، اس کی صفات میں سے صفت رحمت سب پر غالب ہے۔ تم اس کی طرف پلٹ آؤ، تم ان چیزوں سے اجتناب کر لو، اگر کبھی سرزد ہونی ہے اس سے بچنے کی کوشش کو اعادہ کر لو کہ میں اندر سے اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، میرے جیسے ہی کس طرف بڑھ رہا ہوں تو فوراً یہ آیات خیال میں آ جائیں اور انسان اس سے رک جائے۔ کیونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز، جتنی فرسٹریشن لیول بڑھتا ہے معاشرے کے اندر، اسی فرسٹریشن لیول کے ساتھ ساتھ یہ چیز غیبت بالخصوص بڑھ جاتی ہے معاشرے کے اندر۔ آپ آفیسز میں جائیں گے، آفیسز میں فرسٹریشن لیول بڑھے گا، باس کے بارے میں یا اس انتظامیہ کے بارے میں، مینجمنٹ کے بارے میں آپ افراد کو، کلیگس کو آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، وہ غیبت میں مشغول ہوں گے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور ان کے منع کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر فساد برپا نہ ہو، اور فساد کی وجہ کیا بنتی ہے؟ وہ آپس کے تعلقات کو خراب کرنے والی الگ چیزیں۔ تو ان چیزوں سے اگر ہم بچتے ہیں تو اس سے معاشرے کے اندر حسن برپا ہوتا ہے، اور بہتری، اس کے اندر ڈیمیج جو کاز ہو چکا ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آپس کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں، اور اس سے پھر جو ہے ایک اچھا معاشرہ، جو مسلمانوں کا ایک اچھا معاشرہ جس طرح کا تصور دیا گیا اس طرح تخلیق پایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ذاتی طور پر خود بھی اس سے، ان برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ ایسی برائیاں ہیں کہ جو بہت سرایت کر چکی ہیں، اور شاید ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سطح پر ان میں پھنس چکا ہے۔ تو جب بھی یہ خیال آئے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کا ہمارے ذہن نشین رہے ہمیشہ ہمیں، تاکہ ہم خود بھی اس سے بچیں، اور جب ہم کسی ماحول کے اندر، کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہوں، آفس کی ہو، بازاروں کی ہو، رشتہ داروں کی ہو، گھر میں شادی بیاہ کی محفل ہو، تو ہم ایسی گفتگو سے اجتناب کریں کہ جس کے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہوں، تاکہ اس سے دوسرے بھی رکیں، دوسرے بھی بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، تو ہدایت دینے والا ہے۔ پروردگار ہماری بخشش فرما کہ تو معاف کرنے والا ہے۔ رب العالمین کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں درگزر فرما، ہماری اصلاح فرما۔ الہ العالمین ہمارے والدین اگر حیات ہیں تو انہیں صحت اور تندرستی عطا فرما۔ رب العالمین اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے قبروں کو منور فرما۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ الہ العالمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین ان کے ساتھ شامل ہونے والا بنا، ان کی اعانت کرنے والا بنا۔ رب العالمین ان کی مدد اور نصرت فرما، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما۔ رب العالمین ان کے مقابلے میں
یہود و نصارہ کے مقابلے میں مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما. رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.